اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ حضرت یحییٰ اندلوسی کی امانت داری۔ یحییٰ اندلوسی اندلوس جو کسی وقت میں علم و فن کا، خصوصیت سے علم و حدیث کا مرکز تھا، حافظ ابن عبد البر اور علامہ حمیدی اور شیخ اکبر جیسی شخصیتیں وہیں کی مٹی سے پیدا ہوئیں۔ حدیث پاک کا سبق دیتے تھے اور بے شمار لوگ ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یحییٰ نے پڑھانے کی لمبی چھٹی کر دی۔ طلبہ نے معلوم کیا کہ حضرت اتنی لمبی چھٹی، جس کی مدت بھی متعین نہیں، کس وجہ سے کی گئی۔ فرمایا، مجھے افریقہ کے آخری کنارے پر قیروان جانا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کیوں؟ وہاں تو جانا بڑا ہی مشکل ہے، بڑے بڑے جنگل ہیں اور زہریلے جانور۔ فرمایا کہ ایک بقال یعنی لالا کے میرے طرف 3.5 آنے یعنی 1 درہم ہے، ان کے ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت 1 درہم ہی تو ہے۔ فرمایا، مجھے ایک حدیث پہنچی ہے، اور پھر اپنی سند کے ساتھ حدیث پڑھی کہ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ یعنی 6 لاکھ کا نفلی صدقہ کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا 1 درہم حق والے کا ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں بھی حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور جن لوگوں نے حقوق ادا کیے ہیں ان کے صدقے اور طفیل میں ہمیں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ 1000 جلدوں والی تفسیر۔ ایک تفسیر حدائق ذات البہجہ 1000 جلدوں میں تھی، اب اس کا وجود باقی نہیں رہا۔ 25 جلدوں میں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی، اور 5 جلدوں میں بسم اللہ کی تفسیر تھی۔ اتحیات سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر۔ اسی حدائق کے مقدمے میں ایک واقعہ روی کر کے نقل کیا ہے، کوئی حوالہ یا کوئی تخریج اس کی نہیں فرمائی۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ 70 یا 80 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ فام ہو گئے ہیں، زمین کا رنگ ان کی رنگت سے زیادہ صاف ہے، بال بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے؟ اس کمزوری اور بڑھاپے میں آپ نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ بڑے میاں نے کہا، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا روئے کہ صحابہ حدائق کے الفاظ ہیں کہ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیر تلک روتے رہے اور پھر قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دین کی ایک بات سننے اور سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اونٹ کے اوپر انہوں نے وقت گزارا۔ تشہد سیکھنے کے لیے سفر کی وجہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ انتظام نہیں تھا کہ کوئی کسی کو نماز سکھا سکے؟ جواب یہ ہے کہ انتظام تھا، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ملک شام سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحیات کے نقل کرنے والے 24 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صیغوں میں اور الفاظ میں جزوی اختلاف ہے۔ غرض کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اتحیات اور ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی اتحیات اور ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتحیات اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اتحیات اور ہے۔ اسی طرح 24 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتحیات نقل کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی اتحیات اختیار فرمائی ہے، اور اس ترجیح کی 22 وجوہات شرح حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ عنایہ، فتح القدیر اور فقہ کی مختلف کتابوں میں ان وجوہات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے میاں اس لیے سفر کر کے آئے تھے تاکہ یہ معلوم کریں کہ اہل مدینہ کا عمل کون سی اتحیات کا ہے، کیونکہ مدینہ پاک میں ابھی وہ صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی ہے، تو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کون سی اتحیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور انہوں نے یہ سفر اس لیے کیا۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی اور روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے یا اللہ وہ بھی اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔